السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسرا سوال ہے خط رکھنا کیسا ہے اور کیا ہے؟ یہ خط رکھنا مطلب داڑھی کا ایک شیپ بنا دیا جاتا ہے اور شیو کلین نہیں کرایا جاتا، صرف چھوٹا چھوٹا کٹوا کر کے خسخسی رکھ دیتے ہیں، جس کو ہمارے دور میں خسی بھی کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، وہ چاہیں آپ کلین شیو کرائیں یا قینچی سے کٹوائیں، دونوں کا حکم برابر ہے، دونوں فاسق مولن میں شمار کیے جاتے ہیں۔ فاسق مولن کہتے کسے ہیں؟ جو ایک گناہ کو بار بار اعلانیہ طور پر کرتا ہے۔ داڑھی منڈانا اور کٹانا دونوں گناہ ہیں، اور جب آپ جانتے ہیں یہ گناہ ہے اور اس عمل کو آپ بار بار کرتے ہیں تو یہ فسق ہے۔ اور فاسق مولن مطلب اعلانیہ طور پر فسق کرنے والا، گناہ کرنے والا، وہ فاسق مولن ہوتا ہے۔ تو داڑھی کٹانا، داڑھی منڈانا یہ ایک امر قبیح ہے، گناہ ہے، اور اس کو ہر آدمی، جو زیادہ تر لوگ جو مطلب کلین شیپ کراتے ہیں یا خط بنواتے ہیں، وہ لوگ اس کو عمل کو بار بار کرتے ہیں، اس لیے وہ فاسق مولن ہیں۔ ناظرین کرام، داڑھی کلین شیو ہو یا تھوڑے بال ہو، خط ہو، حکم دونوں کا ایک ہی ہے۔ اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی داڑھی ہے تو یہ داڑھی سے مراد فقہاء کرام نے جو فرمایا دور سے دیکھنے میں یہ احساس ہو کہ یہ مسلمان نظر آ رہا ہے۔ اور فقہ حنفی میں جو بتایا گیا تو چار انگل کی داڑھی ہونا چاہیے، کم سے ایک مشت داڑھی جیسے اتنی ہوتی ہے، اس کو دیکھا جائے۔ شوافے کے نزدیک اتنی کے دور سے دیکھنے میں محسوس ہو کہ ہاں یہ مطلب مسلمان ہے، لیکن ہمیں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مسلک سے مطلب نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اس کو فالو کرنے والے نہیں ہیں، ہم فالوور ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے۔ جو حکم ان کا ہوگا اجتہاد کے طور پر، وہی حکم ہمارے لیے اور ہم پر لازم ہوگا، ہمیں اسی پر عمل کرنا ہوگا۔ بہت سے لوگ، آج کے دور میں ایک فیشن چلا ہے، لڑکوں کی داڑیاں کافی بڑی بڑی، تقریباً 1 انچی کے بال ہو جاتے ہیں، لیکن نیت سنت مصطفیٰ کی نہیں رکھتے۔ نیت ان کی کسی نہ کسی دنیاوی، کسی ایکٹرز کی ہوگی، دنیا کی بھی کسی اور کی، جس کو وہ فالو کرتے ہوں گے، اس کی اقتداء اور اس کی پیروی کے طور پر، یا اس کو فالو کرنے کے اعتبار سے، یا اس کے طریقے کو اپنانے کے اعتبار سے نیت ہوتی ہے۔ یہ یقیناً ایک سخت گناہ ہے، اس کو آپ داڑھی کہہ کر یا سنت رسول کہہ کر کے نہیں پکار سکتے، اس لیے کہ وہ سنت مصطفیٰ ہے نہیں، وہ سنت مصطفیٰ کا پاس بھی نہیں رکھ رہا۔ اس نے جو داڑھی بڑھائی ہے وہ پیارے مصطفیٰ کی سنت کی نیت سے نہیں بڑھائی، نبی کونین کے فرمان کی وجہ سے نہیں بڑھائی ہے، بلکہ اس نے کسی ہیرو کی داڑھی دیکھ لی تو اس نے اس کو بڑھا لیا، کسی ایکٹرز کی، کسی کرکٹرز کی، کسی اسٹار کی، جو ان کے شیو، ان کی داڑھیاں یا ان کے خط دیکھے ہیں، اس طور پر رکھنے والا یہ یقیناً داڑھی کی برکتوں سے محروم رہتا ہے، وہ داڑھی میں شمار نہیں ہو سکتا۔ داڑھی میں شمار اسی وقت ہو سکتا ہے جب آدمی سچے دل سے توبہ کر کے کہے کہ میں آج سے توبہ کرتا ہوں اور میری یہ داڑھی انشاءاللہ سنت مصطفیٰ کی نیت سے رکھی گئی ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا ثواب عطا فرماتا ہے اور اس کی برکتیں اس کو ملا کرتی ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ بہت ساری بیماریوں سے بھی نجات عطا فرماتا ہے۔ داڑھی خالی یوں ہی نہیں بلکہ بہت ساری بیماریوں سے بھی نجات ملتی ہے، اور داڑھی ایک شعار اسلام ہے، اسلام کا ایک شعار ہے جس کو رکھنا چاہیے، جو ہمارے لیے ضروری ہے، بلکہ قریب الواجب تک ہے وہ، اس لیے کہ کسی بھی شعار کو چھوڑنا، جو کسی مذہب کا، ریلیجنس کا اگر شعار ہے تو اس کو فوراً اس کو فالو کرنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خط نہ رکھ کر کے پوری داڑھی رکھنے کی کوشش کریں، اور اگر آپ نے خط رکھا ہے تو پھر آپ اس کو اس میں شمار نہ کریں کہ یہ سنت مصطفیٰ رکھی ہوئی ہے، وہ سنت مصطفیٰ نہیں ہے، وہ کسی دنیا دار کی پیروی تو ہو سکتی ہے، نبی کونین کی پیروی نہیں ہے۔ نبی کونین کی جو پیروی ہوتی ہے وہ یقیناً باعث ثواب بھی ہوتی ہے اور باعث برکت بھی ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ السلام علیکم۔